حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب بہن سے کلام کیا، اس بہن نے حضرت عمر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا کہ اگر تو خطاب کا بیٹا ہے تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے مصطفیٰ کا، اور آج تو مجھے مار رہا ہے، تو میرے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دے گا، میں مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑ سکتی، میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق سوچنے پہ مجبور ہو گئے، یہ جس عمر سے سب ڈرتے ہیں، جس کی بہن نے کبھی آنکھ اٹھا کے بات نہیں کی ہے، یہ طاقت، یہ حوصلہ، یہ ہمت میری بہن کے پاس کہاں سے آیا؟ کہا کیا تلاوت کر رہی تھی؟ کہا عمر تم ناپاک ہو، پاک لوگ اس کلام کی تلاوت کرتے ہیں اور سن سکتے ہیں، پہلے جاؤ غسل کر کے آؤ، کپڑے تبدیل کرو، اس کے بعد میں تمہیں اس کی تلاوت سناؤں گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب غسل کر لیا، بہن نے سورہ طٰہٰ 16ویں پارے کی ابتدائی آیتیں کچھ تلاوت کی، کچھ آیتیں تلاوت کی ہی تھی، حضرت سیدنا عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور پھر دھیمے لہجے میں کہنے لگے مجھے مصطفیٰ کے پاس لے چلو۔ اب وہاں حضرت خباب جو انہیں قرآن پڑھا رہے تھے وہ چھپ گئے عمر کے ڈر سے۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ عمر کا مزاج تھوڑا نرم ہوا، کہا آؤ میں تمہیں لے کے چلتا ہوں۔ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ حضور کی بارگاہ میں جا رہے تھے، حضور اس وقت دار ارقم میں آرام فرما تھے اور اس وقت 40 صحابہ حضور کے ارد گرد ہیں۔ حضرت سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسد اللہ و اسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کے بھی شیر ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی شیر ہیں، 3 یا 4 دن پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ جب حضرت عمر آ رہے تھے، صحابہ نے کھڑکی سے دیکھا اور جا کر جلدی سے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا رسول اللہ وہ عمر آ رہا ہے، اس کے ہاتھ میں تلوار بھی ہے، چہرہ اس کا بہت سرخ ہو رہا ہے۔ اب جب یہ بات صحابہ نے کی حضور کے ساتھ، حضور مسکرانے لگے۔ حضرت امیر حمزہ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر حضرت امیر حمزہ نے فرمایا آنے دو عمر کو، میں یہاں پر موجود ہوں، اگر عمر صحیح ارادے سے آ رہا ہے تو خیر و عافیت کے ساتھ واپس جائے گا، اگر اس کا ارادہ صحیح نہیں ہے تو پھر میں اسی کی تلوار سے اس کی گردن کو کاٹ کے پھینک دوں گا، آنے دو عمر کو۔ یہ امیر حمزہ بھی اپنے دور کے اندر ایک نام، روپ اور دبدبہ، وہی شان تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس دور کے اندر کی بات کر رہا ہوں۔ اب جب حضرت عمر فاروق تشریف لائے تو صحابہ کرام نے تو حضور کو عرض کیا تھا، امیر حمزہ بھی انتظار کر رہے ہیں، لیکن تقدیر مسکرا رہی تھی، معاملہ کچھ اور ہو چکے تھے، حضور دعا فرما چکے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عمر پہنچے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، حضرت عمر نے چہرہ مصطفیٰ دیکھا، دوسرا زبان پر جملہ نہیں تھا، ابھی سرکار کو دیکھا ہی تھا، کہتے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اور جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دوستو اسلام قبول کر لیا، اگلے جملے ذرا دھیان سے سنیے گا، پھر اس وقت جتنے صحابہ کرام دار ارقم میں موجود تھے، 40 کے قریب جو صحابہ کرام ہیں، انہوں نے مل کے نعرہ لگایا۔ تاریخ کی کئی کتابیں میں نے دیکھی ہیں، تاریخ یہ بتاتی ہے ان صحابہ نے عمر کے اسلام لانے پر صحابہ اتنے خوش تھے، اتنا زوردار نعرہ لگایا، نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی جو صدائیں تھیں پورے مکے میں گونجنے لگی، کفار پر لرزہ تاری ہو کہ آخر معاملہ کیا ہو گیا، نعروں کی آواز گونج رہی ہے۔ اتنا زوردار نعرہ لگایا، اتنا زوردار نعرہ لگایا۔ اب جو جملے کہہ رہا ہوں وہ سب تک نہیں پہنچیں گے، آپ کو پتہ ہے میرے مزاج کا، اور میں نے کہا نا سادہ بات کرتا ہوں تاکہ سادہ لوگوں تک، لیکن ہاں یہ ضرور کہتا ہوں جہاں عشق والے ہوں گے وہاں تک یہ بات ضرور پہنچے گی۔ کیا بات کروں میں حضرت عمر کی، کیا شانیں بتاؤں آپ کو۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ ذرا میرے ثنا خان بھائی بھی غور فرمائیں، آپ بھی اور باہر والے، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ 40 لوگ پہلے اسلام لا چکے تھے، پھر عمر آئے۔ 40 لوگ، جیلانی بھائی، اسلم بھائی، 40 لوگ پہلے ایمان لا چکے، ان میں کون کون ہے؟ سیدنا صدیق اکبر بھی ہیں، حضرت عثمان بھی ہیں، حضرت طلحہ بھی ہیں، حضرت زبیر بھی ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف، اور پھر حیدر کرار مولا علی بھی ہے۔ جاگ رہے ہیں ہم لوگ؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں یار یہ کوئی معمولی نام ہے؟ نہیں غور کی ابھی تک آپ پہنچے نہیں، یہ کوئی معمولی نام ہے؟ 40 لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں۔ کوئی عشق والا میرے جملے سمجھ کے جواب دے گا۔ سیدنا صدیق اکبر بھی اس میں شامل، عثمان غنی بھی ہے، مولا کائنات اور دیگر صحابہ بھی ہے۔ پھر کیا بات ہے آخر عمر کی کہ 40 لوگ اسلام قبول کر چکے، پھر بھی مصطفیٰ دعا کرتے مولا مجھے عمر دے دے، مجھے عمر دے دے۔ آخر راز کیا ہے، بات کیا ہے، کیا شان ہے، کیا مقام حضرت عمر کا؟ بڑے بڑے صحابہ ایمان لا چکے، کوئی معمولی بات نہیں ہے یار۔ حضرت ابو بکر کو چھوٹی ہستی کا نام نہیں ہے، عثمان غنی کو چھوٹی ہستی کا نام نہیں ہے، عبد الرحمن بن عوف
سمجھائے کوئی عشق والا سمجھے، تنہائی میں غور کرو آخر کیا بات ہے عمر، تیرے اندر آخر ایسی کیا اللہ نے تجھے صلاحیت عطا کی ہے؟ کائنات کے مالک مانگ رہے ہیں مولا مجھے عمر دے دے، یہ دیے تو مجھے عمر دے دے، جنہیں مصطفیٰ نے دعاؤں میں مانگا ہے۔ اب شاید وہ پہلے والا جملہ آپ کو سمجھ آ جائے، سارے صحابہ مرید رسول ہے، قربان جو عمر تیری شان اور عظمت پر تو ماہر ہے تو مراد رسول ہے۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر فاروق حضور مانگ رہے مولا مجھے عمر دے دے۔